تمہارے خیالوں میں تم مسلمان ہیں، اللہ کی نگاہ میں، قرآن کی نگاہ میں، شریعت کی نگاہ میں تم ہرگز مسلمان ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ مسلمان ہونے کے لیے جو شرائط، جو رولز رکھے گئے ہیں، جو پابندیاں ہیں، جو پوائنٹس ہیں، سارے پابندیوں کو، ان شرائط کو ہم نے اپنایا ہی نہیں ہے۔ کوئی نماز کو مان لیتا ہے، زکوٰۃ کو نہیں مانتا، زکوٰۃ کے مسئلے کو وہ ہرگز قبول نہیں کرتا، حج کے مسئلے کو کوئی قبول نہیں کر رہا ہے، داڑھی کے مسئلے کو کوئی قبول نہیں کر رہا ہے۔ دینداری کے اندر اللہ کی شریعت پہ تھوڑے چیزوں کو لینے کے لیے ہم پسند کر رہے ہیں، تھوڑے چیزوں کو لینے کے لیے پسند نہیں کر رہے ہیں، جیسے نکاحوں کا مسئلہ ہے، طلاق کا مسئلہ ہے، وراثت کے تقسیم کا مسئلہ ہے، زکوٰۃ کے ادا کرنے کا مسئلہ ہے، حج کا عمل پورا کرنے کا، مکمل ادا کرنے کا مسئلہ ہے۔ حج کے عمل کو ادا کرتے ہوئے کچھ کم و بیشیاں وہاں پر ہو جائے جس پر دم واجب ہوتا ہے، وہاں پر دم واجب ہونے پر دم ادا کرنے کا جو مسئلہ ہے، یہاں پر دل کئی لوگوں کا قبول نہیں کر رہا ہے۔ آپ کے قبول کرنے نہ کرنے سے شریعت میں تبدیلی نہیں آ سکتی، آپ کے قبول کرنے یا نہ کرنے سے دین کے اندر تبدیلی نہیں ہوگی۔ شریعت کے جو شرائط ہیں وہ ویسے ہی رہیں گے۔ جب بات سود کی آتی ہے، لیبل لگا لیتے ہیں کہ یہ بزنس ہے، بزنس، یہ ہمارا بزنس ہے، یہ ہمارا کاروبار ہے، آپ ہمارے بزنس میں انٹر نہیں ہو سکتے۔ بزنس کے سکلز ہوتے ہیں، تو ہمارے بزنس کا یہ سکل ہے، تو اپنے بزنس کے سکلز کو جان لیا۔ شریعت کے بھی کچھ سکلز ہیں، دین کے بھی کچھ سکلز ہیں، کوئی طور طریقہ ہوتا ہے۔ جس طرح تو اپنے بزنس کے متعلق، اپنے بیوپار کے متعلق، اپنے کاروباروں کے متعلق کہتے ہو کہ ہمارا یہ بیوپار ہے اور بیوپار کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ہمارا یہ کاروبار ہے اور کاروبار کا ایک طریقہ ہوتا ہے، تو پھر دین کا بھی تو ایک طریقہ ہے، شریعت کا بھی ایک طریقہ ہے۔ اللہ کے بھی قانون ہوتے ہیں، شریعت کے بھی قانون ہوتے ہیں۔ اپنے قانون کے مطابق تو چلنے کے لیے، چلانے کے لیے سب بڑے چلے آتے ہیں، لیکن جو کائنات کو چلا رہا، اس کے قانون پر چلنے کے لیے جب بات آتی ہے تو سب کے سب شیطان بن کے آگے آتے ہیں۔ پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، جب بات سود کی کوئی لیتے ہیں تو اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اتنا مجبور سے کر دیتے ہیں کہ وہ سود کے متعلق بیان کرنا ہی چھوڑ دے، اتنا ستاتے ہیں، اس کے فیملی میٹرز میں، اس کے پرسنل زندگی کے اندر انٹر ہوتے ہیں اور اسے ایسا ستاتے ہیں اور اس کے عیبوں کو نکالتے ہیں، ساری دنیا کے آگے، لوگوں کے آگے بتاتے ہیں، اتنا تنگ کرتے ہیں کہ وہ سود کے متعلق بیان کرنا ہی چھوڑ دے۔ مجبور ہے آج کا خطیب، مجبور ہے آج کا امام، مجبور ہے آج کا عالم، مجبور امریکہ سے نہیں ہے، مجبور یہودیوں سے نہیں ہے۔ عالم اگر مجبور ہے تو وہ یہودیوں سے نہیں ہے، عالم اگر مجبور ہے تو وہ شیطان سے نہیں ہے، عالم اگر مجبور ہے تو وہ اپنے نفس سے بھی نہیں ہے۔ عالم اگر مجبور ہے تو اس کے اطراف رہنے والے مسلمانوں سے، اس کے مقتدیوں سے، اس کے مسجد کے ذمہ داروں سے، اس کے مدرسے کے ذمہ داروں سے وہ مجبور ہے۔ حق کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن اللہ نے کچھ بندوں کو پیدا کر کے رکھا ہے کہ وہ کہیں گے، وہ کہتے رہیں گے، وہ کہتے رہیں گے۔ سود حرام ہے تو حرام ہے، کوئی پیچھے پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ جائیں، پرسنل میٹروں میں آنا چاہتے ہیں آ جائیں، فیملی میٹرز کے اندر انٹر ہونا چاہتے ہیں انٹر ہو جائیں، غلطیاں نکالنا چاہتے ہیں نکالیں، عیب جوئی کرنا چاہتے ہیں کریں، لیکن سود حرام ہے تو حرام ہے، نکالیے جو عیب نکالنا چاہتے ہیں۔ آپ اپنے آپ کو طاقتور سمجھ رہے ہیں اور عیب نکالیں گے، کم و بیشیاں نکالیں گے، ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکالیں گے، مل جائیں گے۔ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کوئی انسان کہ میرے اندر کوئی عیب نہیں ہے، میرے اندر کوئی غلطی نہیں ہے، میرے پیرنٹس کے اندر کوئی غلطی نہیں ہے، میرے فیملی ممبرز کے اندر کوئی غلطی نہیں ہے۔ کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ پیچھے اگر آپ پڑ جائیں گے تو آپ کو ہزاروں نہیں لاکھوں غلطیاں مل جائیں گے۔ نکالیے، سزا بھی دینا چاہتے ہیں، آپ طاقتور سمجھتے ہیں دیجئے، ہم اس سزا کو اسی زمین پر ختم کر لیں گے۔ جب آخرت میں جائیں گے، جب اللہ سے ملیں گے تو ہم خوش و خرم ہو کر ملیں گے۔
क्योंकि हमारी गलतियों की सजा जमीन पर हमें मिल गई है, अब यहां पर सजा नहीं है, सजा से आजाद हो गए हम। सजा भी देना चाहे तो क्या दे सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकेंगे, मार देंगे। जहां पर इंसान की ताकत खत्म होती है वहां से अल्लाह की ताकत शुरू होती है। शुरू, आप अपनी ताकत को शुरू कीजिए, आगे बढ़िए और अपनी सारी ताकत को खत्म कर लीजिए। उसके बाद अल्लाह की ताकत शुरू होते हुए आप भी देखेंगे और हम भी देख लेंगे। अल्लाह की जिंदी मददों को हम भी देखना चाहते हैं, देखेंगे, हम भी देखेंगे। ऐसा नहीं है कि अल्लाह की मदद है हम नहीं देख रहे हैं, देख रहे हैं। ये जो है ना, ये लिबास, ये अल्लाह की मदद है। ये बैठी हुई कुर्सी है ना, ये अल्लाह की मदद है। जो रोजाना दस्तरखान पर खा रहे हैं ना हम, वो अल्लाह की मदद है। हाथ जो हिल रहा है ये अल्लाह की मदद से हिल रहा है। जो कदम पड़ रहे हैं ना, हमारे कदम, हर कदम पर अल्लाह की मदद को हम देख रहे हैं। अगर आपको सूद का मामला या तलाक का मामला या फिर विरासत के तकसीम का मामला, अल्लाह के जो भी अहकाम का, शराब को छोड़ने का मामला, जिना को छोड़ने का मामला, गीबत को छोड़ने का मामला, चाड़ी चुगली को छोड़ने का मामला, जो भी बात आपको कड़वी लग रही है, जिसकी वजह से आप हमारे पीछे पड़ेंगे, हमारे जिंदगियों के अंदर एंटर होकर हमारे ऐबों को भी निकालेंगे, निकाल कर तुम क्या कर सकते हो, जो तुम्हारे ख्यालात हैं कि इनको निकाल कर जलील भी करना है लोगों के आगे, दुनिया के आगे, इज्जत भी निकालना है, इनको दोबारा उसका तज़किरा करने ना देना है और इनको यहां तक के सता कर मौत की सजा देना है, इनको खत्म कर देना है। जो कुछ भी आप सोच रहे हैं ना इस तरीके से, इसी को हम जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम मिलने का जरिया समझेंगे। तुम अपना जुल्म चला के दिखाओ, हम मजलूम बन के दिखाएंगे और अल्लाह अपनी मदद देकर दिखाएगा। तुम्हें सजा देकर दिखलाएगा, हमें माफ करके दिखलाएगा। अल्लाह को सजा देना भी आता है और माफ करना भी आता है। किसको सजा देना भी वो जानता है, किसको माफ करना भी वो जानता है। वो जानता है कि किसको सजा दे, वो जानता है कि किसको माफ करें। यही तो अल्लाह की शान है।